خوشی والد کی خوشی میں۔ اچھا نور محمد بھائی آپ سنائیے گا، نمام کسے کہتے ہیں اور اس سے متعلق کوئی حدیث؟ ذکر اللہ بھائی آپ، محمد عارف بھائی، احمد رضا صاحب۔ جی میری پچھلی کلاس مس ہو گئی تھی۔ اچھا ماشاء، اچھا کوئی بات نہیں، چلتے ہیں تو پھر تقریباً 16 حدیثیں یاد ہو گئی ہم نے آپ کے سامنے کہہ دی تھی عمر بھائی، تو آج صرف 4 اور پڑھا دیتے ہیں تاکہ کم پڑھائیں تاکہ 20 زبانی یاد ہو جائے نا۔ جی جی چلیں 17ویں حدیث ہے اور عبادات سے متعلق ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، یہ بخاری کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 5027 ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرا طریقہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، علمہ آیت کریں گے تو رکیں گے، اسٹاپ کریں گے تو علمہ، اور اسٹاپ نہیں کریں گے تو علمہ، دونوں طریقے سے۔ تو اس کے معنی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن سیکھنے میں 5 درجے آتے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم پر، قرآن کے حق میں سے قرآن کریم پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا کہ اس کا ایک ایک حرف نہیں بلکہ ایک ایک زبر زیر اور نقطہ بھی اللہ ہی کی طرف سے، اور بلا شک کو ڈاؤٹ کے اس پر یہ تواتر کے ساتھ، یعنی مسلسل لوگوں کے ساتھ یہ ہم پر آتا رہا ہے اور اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی، یقین۔ دوسرا قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت چاہے سمجھ کر ہو چاہے بلا سمجھے ہو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو طوطے کی طرح رٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، سمجھنا چاہیے، وہ دراصل اللہ کے نظام کو جھٹلاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی جھٹلانے کا ارتکاب کرتے ہیں، کیونکہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھے اس پر بھی نیکی ہے، اور جو قرآن کریم کو بلا سمجھے پڑھے اس پر بھی نیکی ہے، اور جو یہ کہے کہ بلا سمجھا پڑھنے سے قرآن کریم کو کیا فائدہ، وہ جاہل ہے، نادان ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے پڑھنے پر، ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ہوتی ہیں، اور فور ایگزامپل بتایا الف لام میم، اور کہا کہ میں یہ نہیں کہتا یہ پورا ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک ہے، لام ایک ہے، میم ایک ہے، اس طریقے سے ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں، تو گویا کہ 30 نیکیاں ہو گئیں الف لام میم پڑھنے پر۔ اور قرآن کریم کا جو آغاز ہے، افتتاح ہے اور شروعات ہے وہ الف لام میم سے، اور سورہ فاتحہ چونکہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کو کسی پارے کا حصہ نہیں بنایا گیا بلکہ سورہ فاتحہ کو علیحدہ لکھا گیا، اور پھر قرآن کریم کا جو آغاز اور شروعات ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ تو یہ الف لام میم قرآن کریم کے ان کی صورتوں کے مخصوص اور چند صورتوں کے شروعات میں یہ حروف آئے، الف لام میم ہیں، طاسین ہیں، حامیم ہیں، یاسین ہیں، عین سین کاف، قاف ہے، کاف ہا یا عین سین، یہ عین صاد، یہ جو ہے حروف مقطعات کہلاتے۔ تمام مفسرین نے یقینی طور پہ ان کے معنی کو بیان نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ اللہ اس کے مراد کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو قرآن کریم کی ابتدا ہی یہ بتا رہی ہے کہ قرآن کریم کو بلا سمجھے بھی پڑھا جائے تو بھی فائدے سے خالی نہیں، تو پڑھنا۔
تیسرا حق ہے، پہلا حق تھا قرآن کریم پر یقین رکھنا، دوسرا اس کو پڑھنا، تلاوت کرنا، تیسرا اس کو سمجھنا معنی قرآن سے، تفاسیر سے، چوتھا اس قرآن کریم میں جو احکام کرنے سے متعلق ہیں ان کو کرنا، اور جن سے منع کیا گیا ان سے رک جانا، عمل کرنا، پانچواں یہ ہے کہ اس کو پھر دوسروں تک پہنچانا۔ تو یہ پانچوں چیزیں میں سے چار چیزیں اس میں داخل ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ لہذا قرآن کریم کو ناظرہ اگر کوئی پڑھا رہا ہے، حفظ پڑھا رہا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، پڑھنے پڑھانے والے بھی شامل ہیں۔ قرآن کریم کے معنی اور تفسیر کوئی پڑھ رہا ہے اور کوئی پڑھا رہا ہے تو پڑھنے پڑھانا دونوں اس میں شامل ہے۔ قرآن کریم کے مسائل، قرآن کریم کے حلال و حرام سے، قرآن کریم کے جائز اور ناجائز کے سے بحث کر رہا ہے جسے فقہ اور مسئلے مسائل کہتے ہیں، وہ بھی اس حدیث میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے جو قرآن کریم کو دوسروں تک پہنچا رہا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ بہرحال یہ عبادات سے متعلق 17ویں حدیث تھی۔ 18ویں حدیث ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی۔ لعنت یہ عربی کا لفظ ہے، اس کو اردو میں بھی لعنت ہی کہتے ہیں، لوگ اس کا تلفظ غلط کرتے ہیں، الٹا سیدھا کہتے ہیں، نعلت کہتے ہیں، نعلت نہیں ہے، پہلے لام ہے، پھر عین ہے، پھر نون ہے، پھر تا ہے، لعنت۔ لعنت کے معنی کسی کو دھتکارنا، پھٹکارنا، ڈانٹنا اور ناراضگی کا اظہار کرنا، اسے لعنت کہتے ہیں۔ تو اس حدیث میں ہے، معاملات سے متعلق یہ حدیث ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، الراشی والمرتشی، رشوت دینے اور لینے والے پر، رشوت جو لے گا اس پر بھی، جو رشوت دے گا اس پر بھی لعنت فرمائی۔ راشی رشوت دینے والا، اور والمرتشی اور رشوت لینے والا، ان دونوں پر لعنت فرمائی۔ اور یہ حدیث ابو داؤد کی ہے اور حدیث نمبر ہے 3580، اور اس کو روایت کرنے والے صحابی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ البتہ یہاں پر یہ سمجھا جائے کہ رشوت لینے کی تو قطعاً گنجائش نہیں ہے، ہاں البتہ چونکہ ہم ڈیموکریسی ملک میں رہتے ہیں، اپنے حق اور رائٹ کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہمیں بغیر رشوت دیے ہوئے اپنے رائٹ اور حق نہیں ملتے ہیں تو ایسی صورت میں رشوت دینے کی تو گنجائش ہے اور لینے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ معاشرت سے متعلق، لا يدخل الجنت خب ولا منان ولا بخیل۔ خبن کہتے ہیں دھوکے باز کو، منان کے معنی احسان جتلانے والا، اور بخیل کہتے ہیں کنجوس کو۔ تو اس حدیث میں فرمایا گیا لا يدخل الجنت خب ولا منان ولا بخیل، دھوکے باز، احسان جتلانے والا اور کنجوس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1963 ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 20 اخلاقیات سے متعلق ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ترمذی کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 1162۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، معنی ہے ایمان والوں میں سب سے کامل اور مکمل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ یہ 20 حدیثیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی۔ ان 20 حدیثوں کو آپ کو یاد کرنا ہے۔ نماز کے شرائط آپ کے سامنے آئے تھے۔ نماز کے شرائط ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا نماز سے پہلا ہونا ضروری ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ ان کو شرائط نماز کہتے ہیں، وہ ایک بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا۔ مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اتنا سطر ہے، یعنی سطر وہ حصہ کہلاتا ہے جس کا
چھپانا اور ڈھانپنا اور ڈھاکے رکھنا کمپلسری اور فرض ہو۔ لہذا سطر کا چھپانا بھی نماز کے شرائط میں سے۔ پانچواں نماز کا وقت ہونا۔ چھٹا قبلے کی طرف منہ ہونا اور رخ کرنا۔ قبلہ اس سمت کو کہتے ہیں جس سمت میں بیت اللہ ہے۔ جو لوگ اپنے نماز میں کہتے ہیں منہ میرا قبلہ کعبے کی طرف نہیں، منہ میرا قبلے کی طرف۔ کعبہ مکہ مکرمہ میں ایک گھر ہے بیت اللہ، اس کو کعبہ کہتے ہیں، اور قبلہ اس سمت کو کہتے ہیں جس سمت میں کیا ہے بیت اللہ ہے، اس کو قبلہ کہتے ہیں۔ ہندوستان میں جو قبلہ، چونکہ ہندوستان بیت اللہ سے پورب کی طرف ہے، اس لیے اس کا قبلہ پچھم کی طرف ہے جدھر سورج ڈوبتا ہے۔ اور ساتواں نیت کا ہونا۔ یہ جو تھے وہ نماز کے شرائط کہلاتے تھے۔ اب نماز کے ارکان۔ نماز کے ارکان ان چیزوں کو کہتے ہیں جو نماز کے اندر ضروری ہیں، جن کو نماز کے فرائض بھی کہتے ہیں، اور شرائط نماز کو بھی فرائض نماز کہتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے 7 باہر کے اور 6 اندر کے، اس طریقے سے بھی کہہ لیتے ہیں، لیکن 7 جو باہر کے ہیں ان کو شرائط نماز کہتے ہیں، اور جو 6 چیزیں ضروری ہیں نماز کے اندر ہیں ان کو ارکان نماز یا فرائض نماز یا 6 اندر کے فرض کہتے ہیں۔ اس میں سے پہلی چیز ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ نماز کی اسٹارٹنگ پر جو تکبیر تحریمہ کہتے کر ہم نیت باندھتے ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کو اسٹارٹ کرنا، یہ جو ہے فرض ہے۔ اس کے علاوہ جو نماز میں تکبیرات ہیں، مثلا رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر، سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر، سجدے سے اٹھنے کے لیے، دوسرے سجدے میں جانے کے لیے، دوسرے سجدے سے اٹھنے کے لیے، یہ تکبیرات انتقالیہ، ان کو تکبیرات انتقالیہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانے کو انتقال کہتے ہیں۔ تو تکبیرات انتقالیہ، یہ تکبیرات انتقالیہ سنت ہے، لیکن تکبیر تحریمہ کے وقت جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے، جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ فرض ہے۔ نمبر 2 قیام کرنا، یعنی سیدھے کھڑے ہونا۔ فرض اور واجب نمازوں میں قیام فرض ہے، سنت اور نفلوں میں قیام فرض نہیں ہے، یعنی کہ اگر ان کو بلا کسی مجبوری کے، بلا کسی پرابلم کے اگر بیٹھ کے بھی پڑھا جائے تو نفل نمازیں اور سنت نماز ہو جائیں گی، لیکن ثواب آدھا ملے گا۔ اور فرض اور واجب نماز میں اگر بلا کسی مجبوری اور پرابلم کے بیٹھ کر پڑھا تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی پرابلم پریشانی ہے کہ کھڑے نہیں ہو سکتے تو ایسی صورت میں بیٹھ کر پڑھیں گے تو خیر ہو جائے گی، کیونکہ مجبوری ہے۔ تو دوسرا فرض ہے قیام کرنا، یعنی سیدھے کھڑا ہونا۔ تیسرا فرض ہے قرأت کرنا، یعنی قرآن مجید پڑھنا۔ قرآن مجید پڑھنے کو قرأت کہتے ہیں، قرأت کرنا، یہ تیسرا فرض ہے۔ چوتھا فرض ہے رکوع کرنا، اور 5واں فرض ہے دونوں سجدے کرنا، اور 6واں فرض ہے قائد اخیرہ میں۔ قائد اخیرہ 2 رکعت والی یا 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی میں جو آخر میں بیٹھتے ہیں اسے قائد اخیرہ کہتے ہیں۔ قائد اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ فرض ہے، اور تشہد کا پڑھنا واجب ہے۔ بہرحال یہ نماز کے ارکان آئے گئے۔ اب آپ کے سامنے نماز کے واجبات بھی بتا دیے جائیں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ نماز کے واجبات ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا کرنا کمپلسری اور ضروری ہو، لیکن اگر ان کو بھولے سے چھوڑ دیا جائے یا بھولے سے وہ چھوٹ جائے تو نماز جو ہے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے اور نماز ہو جاتی ہے۔ اور اگر جان بوجھ کر چھوڑا جائے یا بھولے سے چھوڑا جائے، جان بوجھ کے چھوڑا جائے تو سجدہ سہو کر بھی لیا جائے تب بھی نماز نہیں ہوتی، اور اگر بھولے سے چھوڑا اور آخر میں سجدہ سہو نہیں کیا تو ایسی صورت میں نماز کو دہرانا واجب ہے۔ بہرحال نماز کے واجبات جو ہیں تقریباً 14 ہیں۔ نمبر 1 فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا۔ فرض کی 3 یا 4 رکعت والی یعنی مغرب اور عشاء، ان میں پہلی 2 رکعت میں قرات کرنا یہ واجب ہے۔ فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ
اور تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ بھی ایک واجب ہے۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی کے علاوہ، گویا کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ اور نمازیں یعنی سنت ہو، نفل ہو، واجب ہو، اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب اور سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت یا ایک بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا یہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا یہ ایک مستقلاً واجب ہے۔ قرات اور رکوع اور سجدوں اور رکعتوں میں یہ جو ترتیب ہے، پہلے قرات پھر رکوع پھر سجدے، یہ ترتیب قائم رکھنا یہ واجب ہے۔ قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا اطمینان سے کھڑا ہونا یہ بھی واجب ہے۔ جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ جانا یہ واجب ہے۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع اور سجدے وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح کرنا یہ بھی واجب ہے۔ قاعد اولا یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ ایک واجب ہے، اور دونوں قاعدوں میں یعنی قاعد اولا اور قاعد اخیرہ میں تشہد یعنی التحیات کا پڑھنا یہ بھی واجب۔ امام اگر بن کر نماز پڑھا رہے ہیں تو امام کو نماز فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تراویح اور رمضان شریف کے وطروں میں آواز سے قرات کرنا جسے جہر کہتے ہیں واجب ہے، اور ظہر اور عصر وغیرہ نمازوں میں آہستہ سے پڑھنا جسے سر کہتے ہیں۔ لفظ سلام کے ساتھ نماز سے باہر آنا یہ بھی واجب ہے۔ نماز وطر میں جب تیسری رکعت میں ہوں گے اور الحمد اور سورت پڑھ کر فارغ ہونے کے بعد اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھانا۔ بعض لوگ پہلے ہاتھوں کو چھوڑتے ہیں نیچے پھر اوپر اٹھاتے نہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں وہیں پر ہی اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک اٹھیں گے، یہ تکبیر کہنا بھی واجب ہے۔ اور پھر دعا پڑھنا، اب دعائے قنوت پڑھی جائے تو یہ سنت ہے، اور کوئی بھی دعا پڑھ لی جائے تو یہ واجب ہے۔ دونوں عیدوں کی نماز میں 6 زائد تکبیر کہنا یہ الگ واجب ہے۔ یہ مکمل 14 واجبات ہوئے جو آپ کو یاد کرنا ہے، کیونکہ اگر جب واجبات آپ کو یاد ہوں گے تو نماز میں کہاں کب کیسے سجدہ سہو کیا جائے گا ان مسائل کا سمجھنا اسی پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کو نماز کے واجبات آتے ہوں۔ بہرحال اب ہم سیرت میں آتے ہیں۔ سیرت میں تقریباً طائف کا سفر کا جو معاملہ تھا وہ آپ کے سامنے آیا نا، طائف کا سفر ہو گیا۔ جی ہاں، اب معراج کے سلسلے، معراج کے عنوان سے تاریخ کا وہ حصہ مختصر طور پہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ واپس تشریف لے آئے اور کا بھی ہوا ہے۔ پھر تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ مسلسل تکلیفوں کے بعد اللہ کی طرف سے آپ پر ایک انعام ہوا اور معراج کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔ نبوت کے 10 سال گزر چکے تھے۔ سن 10 نبوی میں ایک رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کزن یعنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ یہ ام ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن ہیں اور حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں۔ تو آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کو معراج کی خوشخبری سنائی۔ پھر ایک تیز رفتار سواری پیش کی جس کا نام براق تھا۔ یہ سفید کلر کا ایک سواری تھی جو گھوڑے سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی یعنی درمیان کی تھی، خچر کی طرح۔ اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں انسان کی ایک نظر انتہائی نظر جاتی ہے وہاں اس کا ایک قدم پڑتا تھا، جس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس آئے۔
لیکن یہیں پر رک کے یہ سمجھ لیا جائے، محرم کے تازیوں کے جلوسوں میں ہم جگہ جگہ ایک براق نام کی ایک مصنوعی شکل دیکھتے ہیں، جو گھوڑے کا دھڑ ہوتا ہے اور گردن جو ہوتی ہے عورت کی ہوتی ہے اور بال آل نکلے ہوتے ہیں، اور اس کو یہ تصور دیا جاتا ہے یہ وہ براق ہے۔ بالکل قطعاً غلط ہے، وہ صرف اپنی بنائی ہوئی مصنوعی صورت ہے، ورنہ براق جو ہے جانور تھا جس کو میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ اور وہاں سے پیارے آقا بیت المقدس سے ساتوں آسمان کے سفر پر گئے، جنت و جہنم کو دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ ملا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سواری سے واپس مکہ تشریف لے آئے۔ یہ طائف کی رودات تھی۔ اور پھر آخر میں جہاں پر اب اس کے بعد مدینہ منورہ کی ہجرت آئی۔ مدینہ کا پرانا نام یثرب ہے اور وادی نخلہ بھی کہتے ہیں، نخل کے معنی کھجور کے آتے ہیں۔ چنانچہ وہ جگہ جہاں پر کھجور کے باغات یا پیڑ کثرت سے ہوں تو اس کو نخلہ کہتے ہیں، اس علاقے کو، اس بستی کو نخلہ۔ مدینہ منورہ کا مدینہ منورہ نام یہ بعد میں رکھا پیارے آقا نے، پہلے اس کا نام یثرب تھا، وادی نخلہ تھا۔ تو مدینہ منورہ عرب کا ایک مشہور شہر ہے، یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 455 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مدینہ میں رہنے والے کچھ لوگ بت پرست تھے اور کچھ یہودی تھے۔ بت پرستوں کے 2 بڑے خاندان تھے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج۔ مدینہ کے لوگ ہر سال حج کے لیے مکہ جاتے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملتے، کیونکہ آپ مکہ میں کراؤڈ والی جگہوں پر جاتے تھے، تو حج کے موقع پر جب یہ لوگ آتے تو ان سے ملتے اور چپکے ان کو دین کی باتیں بتاتے۔ مدینے کے لوگ یہ نیک تھے، وہ پیارے رسول کی باتیں دھیان سے سنتے، ان میں سے بہت سے مسلمان ہو گئے۔ اس طرح اللہ کا دین مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچا اور کچھ صحابہ کے ذریعے سے ملک حبشہ میں پہنچا۔ مکہ میں دین کی باتیں پہنچاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال ہو گئے۔ یعنی آپ کی نبوت کے بعد آپ کی زندگی کے 2 حصے کیے جائیں تو 13 سال جو ہے مکہ میں رہے اور آپ 10 سال مدینے میں رہے، اور مجموعی زندگی کے آپ کے 53 سال مکہ میں گزرے، 10 سال مدینہ منورہ میں گزرے۔ بہرحال آپ مسلسل 13 سال تک مکہ کے لوگوں کو دین کی دعوت اور پیغام پہنچاتے رہے۔ مکہ والوں نے آپ کو ستایا، جب ان میں حضور کی باتیں سننے والا کوئی نہیں رہا، الٹے جان کے درپے ہو گئے، جب ان کے پیچھے پڑ گئے، تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اب مدینہ منورہ ہجرت کر کے جائیں۔ بہت سے مسلمان مدینہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی ہجرت کر کے جا چکے تھے۔ ایک رات کافروں نے یہ طے کیا تو کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دیا جائے، اس نور کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیا جائے۔ اور بدبختوں نے یہ ترکیب سوچی کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی جمع اور پیارے رسول کے گھر کو گھیر لیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو سب ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سازش کی خبر وحی کے ذریعے سے دے دی۔ آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا تاکہ وہ آپ کے پاس رکھی ہوئی امانتیں لوگوں کو پہنچا دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی آیتیں پڑھتے ہوئے، غالباً سورہ یاسین کی آیت فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پڑھتے ہوئے گھر سے نکلے، مٹھی میں کچھ کنکریاں بھر کر ان کی طرف پھینکی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور پیارے رسول کو کوئی بھی نہ دیکھ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہو لیے اور دونوں مل کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک غار ہے، غار ثور، اس میں پیارے آقا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ گئے۔ کافروں نے پیچھا کیا، دور دور جاسوس بھیجے۔ ایک کافر تو غار کے منہ پر پہنچا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مند ہوئے
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے اس کافر کی مت مار دی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکا۔ 3 دن کے بعد غار ثور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کو روانہ ہوئے۔ مدینہ کے لوگ کئی دن سے برابر آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ پہنچے تو لوگ بہت خوش ہوئے، بچیاں گیت گانے لگیں، ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پر ٹھہرے۔ حضور نے فرمایا میں وہیں ٹھہروں گا جہاں اونٹنی جا کر بیٹھ جائے، اور یہ شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ یہ سیرت تھی۔ اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پیارے آقا کی آمد پر مدینے کی بچیوں نے گیت گائے، جھنڈیاں لگائیں، خوشیاں منائیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیارے آقا کے پیدائش پہ نہیں بلکہ آپ کی مدینہ آمد پر استقبال کے طور پر یہ کیا گیا تھا، اور ایک مرتبہ کیا گیا۔ مدنی 10 سالہ دور میں ہر سال نہیں بلکہ اسی ایک وقت کیا گیا تھا۔ بہرحال آپ کے سامنے دین کے مشہور شعبہ جات 5 تھے۔ ایمانیات تھے، عقائد تھے، ایمانیات اور عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ ایمانیات سے متعلق میں نے سب سے پہلے بتایا کہ دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، اور پھر اس طریقے سے ان کو سب چیزوں کی سوجھ بوجھ بتائی، اور پھر فرشتوں کا اکرام اور اعزاز کے طور پہ فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، اور کس طریقے سے شیطان مردود نے غرور و گھمنڈ دکھا کر سجدے سے انکار کیا، اور پھر پوری روح جو ہے آپ کے سامنے آئی۔ آج عبادات سے متعلق ایک چھوٹی سی بات آپ کو یہ بتا دیں کہ ایک حدیث ہے کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ الرحمن الرحیم اقطع، یعنی ہر وہ اہم کام جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے تو وہ آدھا ادھورا رہ جاتا ہے۔ ہر اچھے کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، اور مسلمانوں کی خاص پہچان ہے۔ جس کام کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتے ہیں، اور جس کام کو بسم اللہ پڑھ کر شروع نہیں کیا جاتا اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھا کرتے تھے، اور اس لیے ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ دنیا کے بہت سارے کام ہیں، گھر میں جانا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، بازار میں جانا ہے، ان کی اگر دعائیں یاد ہوں تو دعائیں پڑھ لینا بھی ہی بسم اللہ یعنی اللہ ہی کا نام لینا ہے، کیونکہ تمام دعا میں اللہ کی قدرت اور طاقت کا اعتراف ہوتا ہے اور اپنی کمزوری کا اظہار ہوتا ہے۔ لہذا اگر آپ کو یاد نہیں ہے، دعائیں یاد نہیں ہے، تو آپ بسم اللہ پڑھ لیں، تو یقین جانیے بسم اللہ وہ ہتھیار ہے جو مٹی کو بھی سونا بناتے ہیں۔ کیونکہ نارملی آپ چل رہے ہیں، آپ پی رہے ہیں، آپ کھا رہے ہیں، آپ جوتا پہن رہے ہیں، آپ کپڑے چینج کر رہے ہیں، یہ دنیا کے ایک ضروریات میں سے ہیں، دنیا کے کام کاج ہیں۔ مومن بھی کرتا ہے، غیر مومن بھی کرتا ہے، لیکن مومن کرتے وقت جو ہے اللہ کی نعمت سمجھ کر اللہ کی بڑائی کا اقرار کر لے، اور یہ کہے کہ اللہ تیری وجہ سے مجھے یہ چیزیں ملی ہیں، تو انشاءاللہ اس کے یہ دنیاوی کام عبادت بن جائے گے۔ یہ بہت ہی آسان عمل ہے، اس میں کوئی محنت اور پریشانی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں وقت لگتا ہے، ہمیں بہت سارے فائدے حاصل ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جاتا ہے، ایسے کاموں میں اللہ کی طرف سے برکتیں بھی اترتی ہیں، اور نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے بہت سارے کام جو ظاہر میں ہمیں دنیاوی نظر آتے ہیں وہ ہمارے لیے عبادت بن جاتے ہیں۔ یہ آپ کی کلاس مکمل ہوئی۔ اب آپ کو کوئی کوشچن یا سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے گا۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی وہی حدیثیں ریپیٹ لکھوا دیجیے اچھے سے۔ اچھا حدیثیں ریپیٹ کرانی ہے؟ جی جی
جی وہ کیا ہوتا ہے فاسٹ آپ بولتے ہیں نا تو پورا کمپلیٹ نہیں ہو پاتی حدیث, اچھا ہم فاسٹ لکھنے کی بولتا کوشش. ہوں میں اب جو ہے میں انشاءاللہ آہستہ نہیں بولا نہیں کروں گا, بہت فاسٹ بولتا ہوں نہیں تو نہیں ایسے نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اچھا اچھا جی اب چل لکھیے گا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جی جی ہو گیا. دوسری ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی. مرتشی, اوکے, اس کے معنی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے اور لینے والے پر لعنت فرمائی. اوکے. اخلاق معاشرت سے متعلق حدیث ہے, لا يدخل الجنت خب ولا منان ولا بخیل. لا يدخل الجنت خب ولا منان ولا بخیل. دھوکے باز, احسان جتلانے والا اور کنجوس جنت میں داخل نہیں ہوگا. 20ویں حدیث ہے, اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. اکمل المؤمنین ایمانا